السلام على الحسين سب سے پہلے آج کا دن ماہ شعبان، آج کا دن آنے والی شب بلکہ پورا مہینہ تمام صحابہ کو عید کو مبارکباد توفیق الہی ہے، کرم خدا ہے، فضل الہی ہے۔ اللہ نے ہمیں 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا۔ آپ کی توجہ ہو، ایران کے اندر ایک خطیب گزرے ہیں اور وہ بڑے بڑے مجتہدین میں بات کرتے تھے، مجالس پڑھتے تھے۔ ان کا نام تھا تقی فلسفی۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو، کیا نام تھا؟ تقی فلسفی۔ بہت قابل توجہ باتیں۔ تقی فلسفی کہتے ہیں کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ تم جو روایت اکثر علماء خطبہ سناتے ہیں کہ پل صراط بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ کہتے ہیں بال آنا دیکھیں اس سے بھی باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ تقی فلسفی نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ ہمارے علامہ بنے مسلک کنی، کوئی بھی آئے علامہ بن گیا، فامہ بن گیا۔ علامہ کون سا مسئلہ ہے؟ جناب کہہ لے لو علامہ بن گیا، فامہ بن گیا۔ توجہ کرنا، ذمہ داری کے لیے۔ تقی فلسفی جن کو مجتہدین سنا کرتے تھے، صرف 2 رکعتیں جمعہ پڑھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، صرف 4 رکعتیں عشاء کی آپ پر پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ کی اوپر ذمہ داری ہے۔ اور غیرت امام زمانہ میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اوپر ذمہ داری اور آپ سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو علماء حقہ، فقہا، مراجع اعظام اور مفسرین پہ بہت بڑی ذمہ داری، جس کو فقیہ جہان کہا جاتا ہے، رہبر معظم کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، تقی فلسفی کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو دنیا بال سے باریک تلوار سے تیز، پل صراط، تقی فلسفی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا دنیا جو کہتے ہیں نا پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پل جو ہے پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز۔ انہوں نے فرمایا یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو نا، اس دنیا میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو پل صراط میں یقیناً کامیاب ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہوگی اگر میں اگلا جملہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم کامیاب ہو گے نا، دنیا میں تم نے حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا، تم کامیاب ہو۔ دنیا میں تم نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، تو تم کیا ہو؟ اور دنیا میں تم غلط کو صحیح کہو اور صحیح کو غلط کہو، جبکہ تمہارا اپنا ضمیر، اپنی کھوپڑی تمہیں کہہ رہی ہو تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اگر توجہ فرمائیں، بہلول دنا کا نام سنا ہے؟ بہلول دنا کہتے ہیں تنا تھا، لکڑی تھی۔ بہلول دنا کی بات سنا کرے، لکڑی تھی۔ بہلول دنا ایک طرف جاتے ہیں اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف کریں ذرا، بہلول تنا سے کسی نے کہا بہلول کی کیا کام کر رہے ہو، یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ کبھی ایک طرف سے لکڑی کو اٹھاتے ہو، کبھی دوسری طرف سے لکڑی کو اٹھاتے ہو، جواب سننا۔ بہلول تنا کہتے ہیں یہ لکڑی ہے نا، یہ جو تن ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ دین ہے اور ایک حصہ دنیا ہے۔ ایک حصہ دین ہے اور ایک حصہ دنیا کو اٹھاتا ہوں تو دین رہ جاتا ہے، دنیا کو اٹھاتا ہوں تو دین رہ جاتا ہے، دین کو اٹھاتا ہوں تو دنیا رہ جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا کہ جب یہ کتنا سا دین ہے، کل دنیا یا آپ کو دین کو ہی رہنا پڑے گا یا آپ کو، یار بولے تو صحیح نا، اس سے اگلی تھوڑی باتیں سخت ہیں۔ آپ جو سادات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولاد، اللہ صلوات ایسے پڑھیں جیسے آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، امام کا شاگرد، امام کے قریبی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اگر آپ توجہ فرمائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے،
ان کا نام تھا صفوان بن مہران، مہران جمل۔ صفوان امام موسیٰ کاظم کے شاگرد، جو کاظمی سادات سننا اپنے نام کی بات، صفوان شاگرد امام موسیٰ کاظم تھے۔ ہارون رشید یا ہارون عباسی، میں امام حسین صاحب پہ عرض ضرور کرتا لیکن میری پچھلی باتیں رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے، اس سے آگے انشاءاللہ یہ مہینہ ہی ان کے اس پہ عرض کروں گا۔ صفوان بن مہران جمل، قابل توجہ بات ہے، ان کے پاس ہارون رشید نے یا ہارون عباسی نے اپنے بندے کو بھیجا کہ یار میں نے حج پہ جانا ہے اور مجھے 100 اونٹ چاہیے۔ مجھے کتنے اونٹ چاہیے؟ 100 اونٹ چاہیے، اور مجھے میری آپ نے، اور صفوان جو بن مہران جمل کے ان کو اونٹوں کا بزنس تھا، کرایہ اونٹ دیتے تھے۔ صفوان نے کہا ٹھیک ہے لے جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دے دوں گا، مسئلہ تو نہیں ہے، تم لے جانا۔ یہ خبر ملی آپ کی اس ہستی کو، جس ہستی کو ثابت بھی کہا جاتا ہے، جس ہستی کو موسیٰ کاظم بھی کہا جاتا ہے، جس ہستی کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، جس ہستی کو صلوات کی ضمانت اگر کر سکے تو عبد الصالح بھی کہا جاتا ہے۔ قاضی مولا کو پتہ چلا، قاضی مولا نے فرمایا کہ صفوان میرے پاس آ، سنا ہے تم سے ہارون رشید نے اونٹ مانگے؟ کہا مولا ہاں اونٹ مانگے۔ کتنے اونٹ مانگے؟ 100 اونٹ مانگے۔ اچھا، اب صفوان نے فوراً اپنی صفائی پیش کی، مولا 100 اونٹ تو اس سے مانگے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ مجھے اونٹوں کی اجرت دے گا، توجیہ پیش کی، مجھے کیا کرے گا؟ اونٹوں کی اجرت دے گا، میری 100 اونٹوں کی اجرت دے گا، اور 6 مہینے تک کم استعمال ہوگا۔ آپ کے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سوال کا جواب دے صفوان، اونٹ آپ کے لے گیا، 6 مہینے بعد یہ واپس آئے گا ہارون عباسی، تو 6 مہینے تک تو نے صفوان یہ بتلا کہ ہارون عباسی کے لیے دعا کرنی ہے یا بد دعا کرنی ہے؟ نہیں توجہ کر رہے آپ؟ اس نے کہا مولا ظاہر ہے میں دعا کروں گا، واپس آئے گا اونٹ بھی آئیں گے، واپس آئے گا تو پیسے بھی ملیں گے۔ مولا نے فرمایا اچھا، مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ایک ظالم کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو طولانی زندگی دے، یہ بھی معصیت الہی ہے، جو سمجھ گئے تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ظالم کے لیے دعا کرنا، یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت ولعن اللہ امتن سمعت، اس پر بھی لعنت کہ جس نے امام کو شہید کیا، اس پر بھی لعنت کہ جو شہید کر رہا تھا وہ شہید کے دیکھ رہا تھا کہ امام پہ ظلم ہو رہے ہیں، اس پر بھی لعنت کہ جو ظلم کرنے والا ظلم کر رہا تھا یہ ظلم کا سن رہا تھا، کیا بولے تو صحیح، اس پر بھی دیکھنے والے بھی لعنت، ظلم کرنے والے پہ بھی لعنت، ظلم سننے والے پر بھی ملعنت۔ مولا فرماتے ہیں صفوان تو میرا شاگرد ہو کر معصیت الہی میں گرفتار ہو جائے گا اگر تو ہارون عباسی کی خدمت کرے گا، ہارون عباسی کو 100 اونٹ دے گا۔ یہ تو وہ ظلم ہے، ذرا آئیں سورہ بقرہ پڑھے نا، جب یہ تو وہ ظلم ہے کہ جو ظلم ایک جسمانی ظلم ہے، پڑھو سورہ بقرہ اٹھا کے، جب خدا فرماتا ہے انکم ظلمتم باتخاذکم العجل، یہودیوں نے ایک بچڑے کی گوسفند کی پرستش کر کے اپنے نفوس پر ظلم کیا۔ اگر اور سمجھانا چاہوں، قرآن جو کہتا ہے ان الشرک لظلم، جس طرح اس ظالم کا ساتھ دینا صفوان کو کہا، اسی کو آپ کے صفوان کو کہا کہ اس کی مدد کرتا ہے، یہ معصیت الہی ہے۔ اور پھر صفوان بھی آپ کے موسیٰ کاظم کا ایسا شیعہ تھا، اس نے پھر اس اونٹوں کو بیچ دیا، اس نے استغفار پڑھا اور بعد میں صفوان کو لقب ملا تائب آل محمد، لقب ملا تائب۔ یہ بات پھر کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، اور ظالم کا ساتھ میرے بزرگوں بھائیوں بات نہ کرو، کہتے ہیں دل کے پھپھولے زل اٹھے سینے کے داغ سے۔ ایک توجہ فرمائی آپ نے، اس گھر کو آگ لگی کیا بول تجھے؟ میرے سامنے مجھے پتا چل رہا ہو کہ ایک بندہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، علی اللہ کہتا ہے میں کو کوئی گل نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کیا رب بول تجھے؟ مجھے سامنے پتا چلی کہ ایک بندہ ایسا بندے کو میں ممبر پہ لا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ 14 کو اللہ نے خلق کیے ہیں اور معاذ اللہ 14 نے ہمیں خلق کیے ہیں۔ کیا ہوگا؟
آپ نے استغفراللہ کہہ دیا، لیکن جب بعد میں وقت ہے تو آپ کو ہم کیا کریں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آخری جملہ میں ضرور کہوں، پھر مجھے کیا اس بندے کو ایسے